آپ؟ الحمدللہ بہت دنوں بعد زمان پارک میں نظر آئیں. ہاں 5 دن کے گیپ کے بعد. کیوں ایسا کیوں؟ آئی واز ان اسلام آباد. یہ اظہر کے پروٹیسٹ کے لیے آئی واز دیئر. میں گھر گئی ہوئی تھی تو پھر واپس. اچھا آپ کے جاتے ہی پیچھے سے اتنے آ گئے ہیں پیغامات آ رہے ہیں, خدشات ظاہر ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر جو ہے عدالتوں نے ہمارے فیصلے نہ مانے تو ہم جو ڈالر کی قیمت ہے اس میں 500 روپے تک کا اضافہ ہونے کا جو ہے خدشہ ہے. 500 روپے نہیں, نواز شریف کون ہے؟ میرا ایک سوال ہے کہ نواز شریف کون ہے؟ وہ بندہ جو ملک سے بھاگ کے گیا ہوا ہے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ, وہ بیٹھا ہوا وہاں پہ ہماری عدلیہ کو تڑیاں لگا رہا ہے. مطلب اس بندے کی اتنی اوقات ہے کہ وہ ہمارے ملک کی عدلیہ کو تڑیاں لگا سکے؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اور عدلیہ اس بار عوام اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے. بالکل ان کی کسی طرح کے پروپیگنڈے, ان کی کسی دھمکی میں نہیں آیا جائے گا. انہوں نے اپنی وہ تاریخ دہرانی ہے جو نون لیگ کا وتیرہ ہے کہ جب کوئی اور ان کو پتہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہونا ہے اور فیصلہ ان کے خلاف آنا ہے, تو یہ اس طرح کی اچھل کود شروع کر دیتے ہیں, ججز پہ حملے شروع کر دیتے ہیں, عدلیہ پہ حملے. مطلب تب ان کو کچھ یاد نہیں ہوتا, تب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہو جاتے ہیں, تب یہ اینٹی جوڈیشری بھی ہو جاتے ہیں. ان کو کوئی تمیز نہیں ہے. اور مزے کی بات ہے ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ابھی نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے بکواس کر رہے ہیں, بکواس پہ بکواس کر رہے. تو میرا تو کہنا ہے کہ عدلیہ جو ہے نا وہ ایک نوٹس جاری کرے, ان کو گھسیٹوا کے وہاں سے بلائے, ان کو بولے کہ ان کو یہاں بھیجا جائے اور ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگا کے ان کو بھی اندر ڈالا جائے. مطلب تماشا لگا ہوا ہے آپ نے. ایک بندہ جو یہاں سے مفرور ہے, بیوی کی بیماری کا بہانہ کر کے, اپنی پلیٹوں کی بہانے کر کے وہ یہاں سے نکلا ہوا ہے, جس کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہے, وہ وہاں بیٹھا ہوا ہماری عدلیہ کو جو وہاں سے تانے دے رہا ہے, وہ بیٹھا ہوا وہاں پہ ہماری عدلیہ کو جو وہ دھمکیاں لگا رہا ہے. تم اتنے کیپیبل ہو کہ تم ہماری عدلیہ کو دھمکیاں لگا سکو؟ تم نے آج تک خود کون سا کام آئین اور قانون کے مطابق کیا؟ تمہاری جائیدادیں باہر اولادیں ہیں باہر, تو تم نے یہاں کے اچار ڈالنا ہے. ایک بیٹی تم نے یہاں بھیجی ہوئی ہے, اس کو بھی بھائی باہر بلاؤ, باہر آرام سے زندگی گزارو. تم لوگوں نے لوٹ تو لیا ملک, اب کیا کرنا ہے؟ اچھا پیاری مریم نواز جو ہیں ان کا ایک تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 23 کروڑ عوام کا جو سو موٹو ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں. نہیں پتہ نہیں انہوں نے کون سی 23 کروڑ کہی. ان کا 23 کروڑ وہ ہنا پرویز بٹ کا وہ لمس والا وہ ہوگا 20 کروڑ والا ہوگا. وہ کوئی اپنی بات کر رہی ہیں, کیونکہ گھر کے ملازم انہوں نے اکٹھے کیے ہوں گے. 23 کروڑ عوام تو بالکل بھی جو ہے وہ اپنی عدلیہ کے خلاف نہیں. 23 کروڑ عوام اس دفعہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے, اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس بار آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اس بار چاہے 5 کا بینچ ٹوٹ رہا ہے, چاہے 4 کا بینچ ٹوٹ رہا ہے, چاہے 3 کا بینچ ٹوٹ رہا ہے, چاہے 2 بندے بچتے ہیں, چاہے اکیلے ایک چیف جسٹس کو فیصلہ لینا پڑتا ہے, لیکن اس بار آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ لیں. یہ صرف اب ایک فرد واحد کی بات نہیں ہے, یہ صرف اب نون لیگ کی بات نہیں ہے, یہ صرف اب پی ڈی ایم کی بات نہیں ہے, یہ پورے ملک کی بات ہے. آپ کے ملک کی بقا کی بات ہے. آپ کا ملک داؤ پہ لگا ہوا ہے بھائی. آپ ان کی خاندانی لڑائیوں کی وجہ سے آپ ملک کا بیڑا غرق نہیں کر سکتے کہ جی یہ انہوں نے ضد باندھی ہوئی ہے کہ جی ہم نے تو سیاسی لڑائی جیتنی ہے. آپ کی سیاسی لڑائی میں آپ کے ملک کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. تو اب عدلیہ کو بھی پتہ ہے کہ ملک کی بقا کی بات ہے, تو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ لیں گے. اب جاتی عمرہ کی خواہشات کے مطابق تو ملک نہیں چل سکتا نا. تو تھوڑا مریم بی بی بھی حوصلہ کریں اور نواز شریف صاحب بھی اب حوصلہ کریں. کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے. آٹے کے نام پر اس وقت جو ہے کئی لوگ اپنی اجل کو پیارے ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ اس ملک میں جو خستہ حالی چل رہی ہے اس ملک کا, آپ دیکھیں یہ المیہ کہ عوام جو ٹیکس بھی پے کرتی ہے, ہر طرح کے مسائل بھی دیکھتی ہے, اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اتنے سارے مسائل کے ساتھ وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اب اس پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اس نے اپنے آٹے کے لیے لائنوں میں بھی لگنا ہے. مطلب ان لوگوں کو اتنی تمیز نہیں ہے, انہوں نے ملک کا یہ حشر کر دیا ہوا ہے. پہلے یہ لوگ اپنے کہا کرتے تھے ہم تو اپنے کپڑے بکوا دیں گے, ہم تو اپنے کپڑے بیچ دیں گے. تو تمہارے کپڑے تو اس لائق نہیں ہے کہ وہ بکتے تو عوام کے لیے کچھ ہو سکتا. وہ کہا جاتا تھا نا کہ حضرت عمر کے دور میں ایک کتا بھی مرتا تھا تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ وہ میرے سر آئے گا. تو اب یہ جتنے لوگ مرے ہیں نا یہ شہباز شریف کے سر ہیں. حاکم وقت بننا بڑا آسان ہے کہ آپ کو ایک کرسی پہ بٹھا دیا گیا, وہ جیسے ایک بچے کو حجامت کے لیے بٹھایا جاتا ہے نا, والد یا والدہ چھتر پکڑ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. شہباز شریف کا وہ والا حال ہے. اتنے پہلے بھی تو ثانیہ ماڈل ٹاؤن سامنے ہے, ضلع شاہ سامنے, پہلے بھی تو اتنی چیزیں اتنے سر پہ ہیں, تو ان کا تو کوئی اثر نہیں ہوا. تو آگے کیا لگتا ہے کہ اثر ہوگا کوئی؟ اثر تو بالکل ہوگا. بحیثیت مسلمان ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ آپ جتنا بھی ظلم کر لیں, ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. آپ دیکھو کہ کتنی چیزیں ہیں. اگر ہم ضلع شاہ کے قتل کیس اٹھاتے ہیں, اس کے علاوہ ہم بہت ساری چیزیں, ثانیہ ماڈل ٹاؤن, تو کیا لگتا ہے مطلب اگر یہاں اگر ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بچ رہے ہیں تو انہوں نے ایسے مر جانا ہے. نہیں, آپ نے یہاں بھی حساب دینا ہے اور آپ نے آگے بھی جا کے حساب دینا ہے. مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے یہ لوگ اپنی فیملیز کو کیسے فیس کرتے ہیں. ان کی فیملیز میں ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں, ان کے بچے ان سے نہیں پوچھتے, ان کے اگر عورتیں ہیں آدمی ہیں ان کی اولادیں ان سے نہیں پوچھتی کہ آپ لوگوں نے یہ جو ظلم کیا ہے آپ لوگ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے یا ہم دنیا کو کیسے فیس کریں گے.
مطلب ظلم تو بڑھے گا تو ختم ہوگا, وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. یہاں پہ بھی انشاءاللہ آپ کو سزا بھگتیں گے, اور وہ ٹائم دور نہیں, اس وقت سے ڈریں جب عوام آپ کو آپ کے گھروں سے گھسیٹ کے نکالے گی اور مارے گی. ابھی تو آپ لوگ تھوڑی سی ٹیک کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں, اگر یہ ٹیک نہ ہو تو آپ لوگوں کو تو ابھی تک جوتے پڑ رہے ہوتے. انڈے ٹماٹر تو بہت دور کی بات ہے, آپ کو جوتے پڑ رہے ہوتے, اور وہ پڑنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس اس وقت کا انتظار ہے. بے شک ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. راگ جتنی بھی تاریخ کیوں نہ ہو, صبح کا سورج جو ہے وہ طلوع ہو کر ہی رہے گا. بہت شکریہ آپ کا طیبہ.